بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں، آپ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں اور خوش رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر غم میں سے خوشی دے اور تنگی سے آسانی والے راستے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائے، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق ایسی جگہ سے عطا فرمائے جہاں سے رزق ملنے کا گمان نہ ہو۔ تو میرے محترم، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دعا کے آخر میں آمین ضرور کہا کریں۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی غم ہوتا ہے، ہر انسان دکھی ہے۔ تو اگر آپ آمین کہیں گے، اگر کسی کی آمین قبول ہو گئی تو اس میں ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بڑی شان والے، بڑی قدرت والے، بڑی طاقت والے، بڑی سلطنت والے، بڑے مہربان، جس نے ساری کائنات کو بنایا، سجایا، اور وہ اللہ جو اس سارے نظام کو چلا رہا، اس کے علاوہ اس نظام کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ چاند کے اندر روشنی اسی نے ڈالی، سورج کے اندر روشنی اسی نے ڈالی، ہوائیں وہی چلاتا ہے، بادل وہی بناتا ہے، بارشیں وہی برساتا ہے۔ عزت دینے والا، ذلت دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، کامیابی دینے والا، ناکامی دینے والا، صحت دینے والا، بیماری دینے والا، خوشی دینے والا، غمی دینے والا، حالات کا بنانے والا،
کسی کو بادشاہ بنا دے اس کی مرضی، کسی کو در در کا بھکاری بنا دے اس کی مرضی، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے عزت دے۔ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو عزت دینے کے اوپر آ جائے، اگر اللہ کی مرضی ہو اسے ذلت دینے کی تو اسے ذلت ملتی ہے۔ جس طرح اللہ نے نمرود کو اسی کے تخت کے اوپر بٹھا کر اسے ذلیل کیا، جوتے کھاتے کھاتے اس کی موت آئی، ذلت کی موت مرا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب کیا، آگ سے حفاظت کی، آگ کے اندر اللہ نے ان کی زندگی بنائی، پانی کا چشمہ بہایا، انار کا درخت لگایا، آگ نے رسیوں کو تو جلا دیا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلا۔ وہ ہے اللہ، اور اللہ کی نگاہ ہے ہمارے اوپر، اللہ ہمیں دیکھ رہے، اللہ ہماری سن رہے، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ساری دنیا کے انسانوں کا ارادہ ہو کسی کو ذلیل کرنے کا، تو اللہ کا ارادہ ہو اسے عزت دینے کا تو اسے عزت ملتی ہے۔ میرے اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری ہر وقت نگاہ اللہ کے اوپر ہو، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ آپ نے صحابہ کرام کے واقعات پڑھے ہوں گے، وہ کیسے تھے، سچ سنتے، سچ بولتے اور سچ کا ساتھ دینے والے تھے، ایماندار تھے، سچے تھے، سردار تھے، سچائی کے اوپر قائم رہے، وقت کے حاکم بنے، امیر المومنین بنے، اور اللہ نے دنیا میں ہی اللہ نے جنت کے سرٹیفکیٹ دیے، میں تم سے راضی۔ کیا کر کے گئے، رنگ کے کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، عرب کہاں کہاں سے آئے، اور رضی اللہ تعالی عنہ بنتے گئے، اور بادشاہوں کی لڑکیاں ان کی باندیاں بنی۔ کپڑوں کے اوپر ٹاکیاں تھی، بھوک بھی تھی، پریشانیاں بھی تھیں، مگر اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنا ہوا تھا، پختہ یقین تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج ہم مسلمان کیوں گر رہے، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس اللہ کے گھر کو جانا چھوڑ دیا۔ جب اذان ہوتی ہے، جو مسجد کو نہ جائے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔
اگر بادشاہ ہے نہیں جاتا تو ظالم، اگر بھکاری ہے نہیں جاتا تو ظالم۔ تو ہم اور آپ فیصلہ کریں، ہماری زندگی کا رخ کس طرف ہے۔ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے، دنیا میں ہمارا نام تھا، ہمارے ساتھ کفار بیٹھنا فخر سمجھتے تھے، اور اب حالت یہ ہے کہ ہم کفار کے ساتھ بیٹھ کر فخر سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے سارے مشورے کفار کے ساتھ، جس طرح وہ کہتے ہیں اور ہم وہی کر رہے، تو اللہ کی نگاہ سے ہم گر رہے۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی جو اللہ کے احکام کو چھوڑ دے۔ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا، اللہ اکبر، اگر تم پورے مومن رہو گے تو تم ہی کامیاب ہوگے۔ اور اللہ ہمیں عزت دے گا، سکون، چین، راحت والی زندگی نصیب فرمائیں گے اللہ۔ آپ مغرب میں جائیں، ان لوگوں کی زندگی کو دیکھیں، جہنم بنی ہوئی ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بڑی بڑے ان کے مکان ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، دنیا کو تو انہوں نے چمکا دیا، اندر سے ختم ہے۔ رات کو سکون کی نیند نہیں سوتے، عجیب و غریب زندگی گزار رہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور کلمے کے اوپر ہماری موت آئے، کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری موت آئے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا دنیا کرتے ہماری موت آ جائے، بڑے نقصان میں جائیں گے، بڑے گھاٹے میں جائیں گے ہم۔ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم کون ہیں۔ ہم تو عزت والے لوگ ہیں، اخلاق والے لوگ ہیں، محبت کا درس دینے والے لوگ ہیں۔ ہم نفرت کو نہ پھیلائیں۔ اللہ کے نبی نے یہودیوں کو سینے سے لگایا، کیوں؟ یہ اسلام قبول کر لیں، جنت کے وارث بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فکر کرتے تھے، اور آج ہم مسلمان ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھ رہے۔ انسان کے جہنم میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، میں کچھ نہیں، میرا رب سب کچھ ہے، میں مخلوق ہوں، اللہ خالق ہے، میں نے تو اپنے اعمال کا ذخیرہ جمع کرنا ہے، میں نے تو بڑی جنت حاصل کرنی ہے۔
میرا تو یہ مقصد ہے. کہاں کھو گئے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے طریقے کو اپناتے. ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کاروبار، شادی بیاہ، ہر طور طریقہ سنت کے مطابق آ جاتا. اللہ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے، اللہ ہم سے محبت کرتے. دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی بڑی لمبی ہے. اس زندگی کی تیاری کے لیے ہم یہاں اس دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم ایسا کر کے جائیں کہ موت آئے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یقین مانے یہ سب دھوکا ہے. دل والی آنکھ سے دیکھیں، یہ دھوکا ہے، کچھ نہیں ہے. یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب لے گا بھی اور دے گا بھی. ہم اپنی زبان سے ایسے بولیں جس سے اللہ راضی ہو. ہم ایسی محنت کریں جس سے اللہ راضی ہو. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں کو دور فرمائے. اللہ تعالی ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ دعا آپ ضرور مانگا کریں کہ اگر میری دعا سے اگر کوئی بندہ اگر دین کے پر آ گیا تو میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین.